کی علامت تھا، ماتھے پہ پسینہ آیا، پیغمبر نے اپنے چہرے پہ کپڑا ڈال لیا۔ ابو بکر کی بیوی زینب رومان سجدے میں گر گئی اور اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا، اے اللہ، جو فیصلہ تیری طرف سے آنے والا ہے وہ ہمارے حق میں کر دے۔ وہ سجدے میں پڑ گئے، تھوڑی دیر گزری، وہ پیغمبر جو پریشان تھا، چند منٹوں کے بعد اس نبی کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا اور پیغمبر نے فرمایا، اے ابو بکر، تجھے اور تیری بیٹی عائشہ کو مبارک ہو کہ قرآن کی 17 آیتیں عائشہ کی صفائی میں پروردگار نے اتار دی۔ اور قرآن نے کہا، ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم، جس نے گناہ کمایا وہ گناہگار ہوا، والذی تولی کبرہ منهم له عذاب عظیم، یعنی جو سب سے بڑا ہے، کون بڑا؟ جو بہت بڑا ہے، والذی تولی کبرہ، اس کبر سے مراد عبداللہ ابن ابی ہے۔ تمام صحابہ، تمام مفسرین اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، جس نے عائشہ پہ تہمت لگائی اس کو اللہ نے عذاب کی خوشخبری دے دی، اس کے لیے عذاب کا اعلان 14 صدیوں پہلے کر دیا۔ یعنی عائشہ کو جس نے برا کہا اس کے لیے عذاب ہے، عائشہ کو جس نے برا کہا اس کے لیے جہنم ہے، عائشہ کو جس نے برا کہا وہ آگ میں دہکتی ہوئی آگ میں گرایا جائے گا۔ عبداللہ ابن ابی ہو، وہ عبداللہ ابن ابی ہو، وہ ملا باقر مجلسی ہو، وہ محمد بن یعقوب کلینی ہو، وہ نور اللہ شوستری ہو، وہ خمینی ہو، وہ غلام حسین نجفی ہو، وہ اشتیاق جعفری ہو، اور وہ عبد الکریم مشتاق ہو، 14 صدیوں میں جن جن آدمیوں نے عائشہ سے دشمنی کی ہے وہ آگ کا ایندھن بنیں گے۔ میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہتا ہوں۔ جو قیامت کی صبح تک ہر دروازے پر موجود ہے، ہر گھر میں موجود ہے۔ قرآن عائشہ کی صفائی کا اعلان۔ آج ہائی کورٹ کسی کو بری کرتے اس کو مبارک دیتے ہو، آج سیشن جج کسی کو بری کر دے اس کو مبارک دیتے ہو، اور عائشہ کو تو اللہ نے بری کیا، اور 1400 سال کے بعد اس عائشہ کے خلاف لاہور سے کتاب چھپی۔ اس کتاب کا نام ہے احباب رسول۔ کیا نام ہے؟ ایک کتاب کراچی سے چھپی، اس کتاب کا نام ہے اصحاب رسول کی کہانی۔ عاشق حسین نقوی نے کتاب لکھی، الیاذ باللہ۔ وہ حضرت عائشہ کو پھونکتا ہے، کہتے ہیں عائشہ عورت تھی یا باندری تھی؟ بلند آواز سے، بلند آواز سے۔ یہ ترجمہ ٹھہر جائیں۔ من یاتی منکن بفاحشۃ مبینہ، بفاحشۃ مبینہ، یہ قرآن کی آیت ہے۔ من یاتی منکن بفاحشۃ مبینہ۔ مولوی مقبول دہلوی اپنے ترجمہ قرآن میں کہتا ہے کہ فاحشۃ مبینہ سے مراد عائشہ ہے۔ بلند آواز سے مسلمانوں، عائشہ صدیقہ کے خلاف جو زبان بھونکے اس کے خلاف جنگ کرنا، اس کے خلاف احتجاج کرنا، اس کو چوکوں میں کافر کہنا، یہ اللہ کے قرآن کی سنت ہے۔ پاکستان میں کہنا ہوگا، شیعہ کافر کہنا ہوگا، پاکستان میں کہنا ہوگا، شیعہ کافر کہنا ہوگا، شیعہ کل بھی کافر تھا، شیعہ آج بھی کافر ہے، شیعہ کل بھی کافر تھا، شیعہ آج بھی کافر ہے۔ آخر میں انہی 17 آیتوں کے آخر میں قرآن نے کہا، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ کہا یا نہیں کہا کہ عائشہ پہ جو الزام لگا ہے یہ بہت بڑا بہتان ہے، اور اللہ نے اپنے رسول سے کہا، فرمایا لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، اے پیغمبر جب انہوں نے 4 گواہ عائشہ کے خلاف پیش نہیں کیے تو تو نے کیوں ان کی بات کو مانا کہ یہ بات صحیح ہوگی؟ میں عرش پہ خدا اعلان کرتا ہوں کہ عائشہ کا دامن پہلے بھی پاک تھا، آج بھی پاک ہے۔ مجھے بتاؤ، ایسے ملک میں جو اسلام کے نام پہ بنایا گیا ہو، ایسے ملک میں
عائشہ صدیقہ کو فاحشۃ مبینہ کہا گیا ہو، ایسے ملک میں یہ کہا گیا ہو، یہ لکھا گیا ہو کہ نبی کی بیوی ہونا اور بات ہے، منافقہ ہونا اور بات، یہ تحریر کیا گیا ہو، اور یہ لکھا گیا ہو کہ عائشہ عورت تھی یا باندری تھی، یہ لکھا گیا ہو کہ سارا فساد عائشہ کا تھا، یہ لکھا ہو غلام حسین ندوی نے کہ عائشہ مکارہ عورت تھی، عائشہ چلاک اور ہوشیار عورت تھی، مجھے آپ فیصلہ کر کے بتاؤ کہ اگر میں حلالی ہوں مجھے اس سے لڑنا چاہیے، اگر میں حلالی ہوں مجھے اس سے جنگ کرنی چاہیے، اگر میں حلالی ہوں مجھے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے، مقابلہ کرتے ہوئے مجھے حق نواز کی طرح قبر میں اترنا پڑے اتر جانا چاہیے، بچے یتیم کرانے پڑے یتیم کرا لینے چاہیے، بیوی کو بیوہ کرانا پڑے بیوہ کرا لینا چاہیے، لیکن اپنی ماں کے دوپٹے کے لیے، ماں کی عزت کے لیے، ماں کی عفت کے لیے، ماں کی پاکیزگی کے لیے، ماں کی طہارت کے لیے اس کفر کو چوکوں میں نچانا چاہیے، اس کفر کو بازاروں میں نچانا چاہیے، اس دجل کو چوکوں میں ننگا کرنا چاہیے۔ شیعو تم نے میری ماں کو برا کہا، میں تمہیں چوکوں میں چوراہوں میں کافر کہوں گا، پوری دنیا الٹے لٹک جائے تب بھی کافر کہوں گا، فوج مداخلت کرے تب بھی کافر کہوں گا، نواز شریف مداخلت کرے تب بھی کافر کہوں گا، اس لیے کہ عائشہ میری متاع ہے، عائشہ میری ماں ہے، اور ماں کا دشمن جہنمی ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں خمینی کی کتاب ہے، توجہ، یہ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں خمینی کی کتاب ہے، خمینی کا خمینی کا فوٹو ہے، کتاب کا نام ہے کشف اسرار، ایران کی چھپی ہوئی کتاب ہے، ایران کی چھپی ہوئی۔ اس کتاب کے 107 صفحے پر خمینی نے کہا، میں اس رب کو رب نہیں مانتا جس رب نے عثمان جیسے بدکماش آدمی کو خلیفہ بنا مجھے بتاؤ، تم فیصلہ کر کے بتاؤ کہ وہ عثمان جس کے گھر میں نبی کی بیٹی آئی اور وہ بیٹی بھی اپنی مرضی سے نہیں آئی، جبریل کے کہنے پر اللہ کے حکم پہ آئی، وہ فوت ہو گئی، پھر نبی کی دوسری بیٹی اسی عثمان کے نکاح میں آئی، وہ بھی فوت ہو گئی، تو پیغمبر نے فرمایا میری 40 بیٹیاں ہوتی، باری باری سب فوت ہوتی جاتی، سب کا نکاح میں عثمان تیرے ساتھ کرتا جاتا۔ اس عثمان غنی کو 1400 سال کے بعد یہ بدماش کہے کہ وہ بدکماش تھا۔ چشتیاں کے غیور سنیو، جن کے گھروں میں تمہاری بیٹیاں ہوں وہ تو شریف کہلائے، اور جن کے گھر میں رسول اللہ کی بیٹی ہو وہ 1400 سال کے بعد بدکماش کہلائے۔ اور اگر میں اس پر تنقید کروں تو مجھے فسادی کہو، اس پر تنقید کروں تو مجھے تخریب کار کہو، اس پر تنقید کروں تو مجھے فرقہ پرور کہو۔ جنہوں نے یہ کتاب لکھی ان کو پوچھو نہیں، تمہارے امن کا یہ فلسفہ ہے، میں ایسے فلسفوں کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑاتا ہوں۔ للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، تو کھول کے دیکھو، اس کا پلہ بھاری ہے، نازو ہے تو توڑ کے دیکھو، اس کا پلہ بھاری ہے۔ اسی کتاب کشف اسرار کے 119 صفحے پہ یہ ملعون خمینی کہتا ہے کہ عمر اصلی کافر اور زندیق تھا۔ بلند آواز سے، بلند آواز سے۔ ایک دور تھا، اے کاش آج غلام غوث ہزاروی زندہ ہوتا، اے کاش آج مفتی محمود زندہ ہوتا، اے کاش آج احمد علی لاہوری زندہ ہوتا، اے کاش آج عبید اللہ انور زندہ ہوتا۔ اس دور میں ایک آدمی نے حضرت عثمان غنی کو خائن لکھا، سارے علماء میدان میں آ گئے۔ آج عثمان غنی کو بدکماش لکھا گیا، چپ کر کے بیٹھے۔ آج فاروق اعظم کو کافر لکھا گیا، چپ کر گئے۔ یہ میرے ہاتھ میں ایک اور کتاب ہے، تحفہ حنفیہ۔ اس کتاب میں دیکھو، الیاذ باللہ، اس کتاب میں یہ ملعون غلام حسین ندوی اس نے یہ کتاب لکھی، وہ ملعون کہتا ہے الیاذ باللہ کہ رسول اللہ کے صحابہ
پیغمبر کی جوان بیوی عائشہ صدیقہ سے جنابت اور یہ احترام کے مسئلے پوچھا کرتے تھے. اس کتاب کے چھپ جانے کے بعد ہمیں خاموش ہو جانا چاہیے, اس پر احتجاج نہیں کرنا چاہیے. تیری حقیقی ماں کو جس نے تجھے جنم دیا اس کو کوئی کنجری کہے تو چپ کر کے تو دکھا, اس کو کوئی طوائفہ کہے چپ کر کے تو دکھا. اس کی غیرت رکھتا ہے. جس عورت کو قرآن نے تیری ماں کہا اس کی کوئی غیرت نہیں رکھتا. اس کتاب کے 250 صفحے پہ یہ ملعون کہتا ہے العیاذ باللہ. جب میں نے یہ عبارت وزیر اعظم اور صدر پاکستان کو دکھائی تو انہوں نے اس وقت کانوں کو ہاتھ لگایا, لیکن ہمیں پتا تھا کہ یہ زبانی جمع خرچ کے سوا کچھ نہیں ہے. دیکھو اس کتاب تحفہ حنفیہ کے 250 صفحے پر یہ غلام حسین نجفی ملعون کہتا ہے, یہ لاہور سے کتاب چھپی ہے, کہ ابو بکر عمر عثمان کا نام انسان اپنی شرمگاہ پر لکھ کر پھر بیوی کے پاس جائے. بلند آواز سے مجھے بتاؤ کہ اس تحریر کے بعد ٹھہرو, اس تحریر کے بعد سپاہی صحابہ کو چپ کر جانا چاہیے, بلند آواز خاموش ہو جانا چاہیے, ہمیں احتجاج نہیں کرنا چاہیے. آج جب بھی 10-15 دن گزر جاتے ہیں نواز شریف صاحب کہتے ہیں میں فرقہ واریت کا خاتمہ کر کے دم لوں گا. ٹھہرو, میں فرقہ واریت کا خاتمہ کر کے دم لوں گا. فرقہ واریت کا کیا معنی کہ شیعہ کو کافر نہ کہا جائے, شیعہ کو کافر. تو کہتا ہے کہ فرقہ واریت کو ختم کر کے دم لے گا اور سپاہی صحابہ اسلام کا مذاق اڑانے والوں کو نیست و نابود کر کے دم لے گی. بے نظیر کی لڑائی تیرے ساتھ, ملک کو کوئی خطرہ نہیں. لانگ مارچ ہو ملک کو کوئی خطرہ نہیں, ٹرین مارچ ہو ملک کو کوئی خطرہ نہیں. تو ملک کو اسلام کے نام پہ ساری قوم کو الو بنائے کوئی خطرہ نہیں. شریعت بل کا حلیہ بگاڑے ملک کو کوئی خطرہ نہیں. سود کے حق میں سپریم کورٹ میں اپیل کرے کوئی خطرہ نہیں. میں عائشہ کی بات کروں تو ملک کو خطرہ. سپاہی صحابہ تمہاری ان بدماشیوں کو سفایاستی سے مٹا دے. یہ بیٹے کس کے, یہ بیٹے کس کے, یہ بازو کس کے, یہ تحفہ کس کا, بدلہ لیں گے.